امریکہ میں ٹرانزیشنل پیریڈ چل رہا ہے، انتخابات ہوئے، نئے صدر آنے والے ہیں، 20 جنوری کو ووٹ لیں گے۔ اب تک کی جو اپوائنٹمنٹس ہمارے سامنے آئیں وہ ایسی آئیں جن میں پاکستان کے دوستوں کی تعداد بظاہر کم لگ رہی ہے، اور پرو انڈیا یا پرو دیگر ممالک کے لوگوں کی تعیناتی کے بارے میں میڈیا زیادہ بات کر رہا ہے۔ ایسے میں آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اور امریکہ کے درمیان جن شخصیات یا جن آفیسز کے ذریعے برج بنتا ہے وہ مضبوط رہے گا یا بس اسی طرح ہی رہے گا جیسے اس وقت ہے؟ دیکھیں، جو ممالک کی آپس میں تعلقات ہوتے ہیں وہ شخصیات سے بالاتر ہوتے ہیں، اور ممالک اپنے ریلیشنز دوسرے ممالک کے ساتھ جو اسٹیبلش کرتے ہیں یا ان کو فروغ دیتے ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کرتے ہیں۔ تو ہماری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں جو افراد پہ منحصر نہ ہوں بلکہ ہمارے میوچل انٹرسٹ پہ ہوں۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان کی ہسٹری بہت پرانی ہے ہمارے تعلقات کی، 1947 سے ہمارے تعلقات ہیں۔ ہمارے وہاں پہ ایک بہت بڑا ڈائسپورا بستا ہے، اور ہماری اکنامک اور جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کی جو کولیبوریشن ہے وہ بہت وسیع پیمانے پر ہے۔ تو یہ انڈیویجولز سے ریلیشن شپس میں اتار چڑھاؤ نہیں آتا، وہ آپ کے جو انٹرسٹ ہیں ان پر بیس کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے، ہم پاکستانی ہیں اور وہ تاثر ہم تک بھی پہنچتا ہے کہ وہاں شاید بعض شخصیات کے نتیجے میں، ان کے اقتدار میں آنے کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی معاملات جو ہیں وہ ادھر ادھر کرنے کے لیے لوگوں کی خواہشات ہیں کہ ہو سکیں گے۔ کیا ایسا ممکن ہے سفارتی سطح پر؟ سوری، مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ میں اس کو ذرا سیدھا کر دوں اگر آپ اجازت ہیں۔ ہاں جی۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت بڑھ جائے گی؟ دیکھیں، یہ آگے اس وقت نجومی تو کوئی بھی نہیں ہے ہم میں سے، لیکن آپ کو میں نے جس طرح سے کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ 3 اصولوں پر مبنی ہوں: برابری کی سطح پر، میوچل رسپیکٹ، ایک دوسرے سے باہمی عزت سے ہم پیش آئیں، اور تیسرا ہے کہ ایک دوسرے کے جو انٹرنل معاملات میں اس میں مداخلت نہ ہو، نہ ہم کسی کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کریں نہ کوئی اور ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرے۔ آپ نے ابھی مینشن کیا کہ وہاں پر کچھ شخصیات ابھی نامینیٹ ہوئی ہیں جو کہ آگے ان کی اہم ذمہ داریاں ایک شخصیت تو ایسی ہے جو ہمارے خلاف ریزولوشن بھی پیش کر چکی ہے۔ دیکھیں، اگین یہ ان ممالک کا فیصلہ ہے کہ وہ کن کو اپنی ذمہ داریاں دیتے ہیں۔ ہاں، ہم ان کے انٹرنل معاملات پہ کامنٹری نہیں کریں گے، لیکن جو ہمارے تعلقات ہیں، بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں، وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو یونائٹڈ اسٹیٹس میں، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑھنے چاہیے، اور اس کے لیے برابری کی سطح پر، اور ہم چاہے کوئی بھی وہاں پر اپوائنٹ ہو ہم اس پر کامنٹ نہیں کریں گے۔ ہم تمام کے ساتھ مل کر، تمام ہستیوں کے ساتھ مل کر ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات آگے بڑھیں۔ اس وقت ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت دونوں ممالک کی خواہش یہ ہے کہ ان تعلقات کو آگے بڑھایا جائے۔ ہمارے کچھ عرصہ پہلے آپ جانتے ہوں گے کچھ ڈائلاگ پروسیسز تھے جو بند ہو چکے تھے، وہ پروسیسز اب دوبارہ ریوائیو ہو گئے ہیں، اور بہت سارے ڈفرینٹ ایریاز میں آپس میں بات چیت ورکنگ لیول پر شروع ہو چکی ہے، وزٹس بھی شروع ہو گئے ہیں، اور جب اس طرح ایکسچینجز ہوتے ہیں ورکنگ لیول پر تو وہ کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی ہے دونوں سائڈس پر، انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے کو آپس میں بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور جو آپس میں کوئی ایشوز نظر آتے ہیں وہاں پر ریزولو بھی کیے جا سکتے ہیں، اور جب اکٹھے آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کامنالٹیز بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کہاں پر ہم مل کر کولیبوریٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایگریکلچر میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان کی بڑی پرانی کولیبوریشن ہے، GPL 480 سے چل رہی ہے جی، بہت پرانی ہے، جب یہاں پر گرین ریولوشن والی بات ہوتی تھی
تو پاکستان ابھی بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ایگریکلچر پہ کولیبوریشن کر رہا ہے اور آگے بڑھا رہا ہے. پھر کلین انرجی پر ہماری کولیبوریشن ہو رہی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ اس پہ فردر آگے کولیبوریٹ کریں. اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، یہ وہ ایریاز ہیں جس پر زیادہ فوکس نہیں. ایک زمانے میں ڈیفنس پر بھی ہمارے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، وہ تو شاید اب اس حساب سے نہیں اس طرح موجود رہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتے تھے. دیکھیں پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس بالکل اپنے اپنے انٹرسٹ میں ریلیشن شپ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ڈیفنس میں بھی آپ نے جس طرح سے بات کی، ڈیفنس ایک امپورٹنٹ ایریا آف کولیبوریشن ہے. اس میں ہائی لیول ایکسچینجز بالکل ہو رہے ہیں، آپس میں ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم میں بھی ڈسکشنز جاری ہیں. اس وقت ہمارا ایک جو ڈیفنس ایکوپمنٹ والا معاملہ ہے اس میں کچھ ہماری ایکوپمنٹ رہتی تھی F-16 کی، وہ ہمیں کچھ عرصہ پہلے مل گئی. تو بات چیت جاری ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آپس میں کانفیڈنس اس طرح بڑھے کہ ہم آگے اس کو ڈیفنس کے فیلڈ میں دوبارہ سے ایک ریلیشن شپ کو آگے بڑھا سکیں. انٹیلیجنس شیئرنگ کا کام بھی جاری ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس پہ تو ڈیٹیلز آپ کو ہماری جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بتا سکیں گے، لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پر ہماری کامن کنسرنز ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کا ہو، چاہے ٹرانس نیشنل آرگنائز کرائم ہے. انٹرنیشنلی ٹرانس نیشنل آرگنائز کرائم ایک بہت بڑا خطرہ ہے تمام ممالک کو. اسی طرح سے پائریسی کے ایشوز ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر کولیبوریشن اور آپس میں بات چیت بہت ضروری ہے اور ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے لرن کرنا بڑا ضروری ہے. چائنا کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں چائنا پاکستان کا ایک دیرینہ دوست ہے. آپ نے بالکل ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی جس طرح سے ہمارے مڈل ایسٹ کے جو ہمارے برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کامن ریلیجن ہے، کامن فیتھ ہے، کامن ہسٹری ہے. چائنا کے ساتھ کامن فیتھ نہیں ہے لیکن ہمارے تعلقات بھائیوں والے ہیں. جی ہم نے ان کو راستہ بھی دیا، فضائی راستہ بھی ہم ہی نے دیا. جی وہ بھی ہے، ایک ہسٹری ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دونوں ممالک کی جو ریلیشن شپ ہے وہ برابری کی سطح پر ہے اور ایک دوسرے کو ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان نے مشکل وقت میں چین کا ساتھ دیا اور چین نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. اسی وجہ سے تھرو آؤٹ آر ہسٹری جب سے ان تعلقات کی بنیاد رکھی گئی چو این لائے اور ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، اس وقت سے آج تک تمام پولیٹیکل گورنمنٹس اور پاکستان کی جو اتنی جنریشنز آئیں ہر ایک نے فوکس کیا اس ریلیشن شپ پر. اور ہماری خواہش، اب تو چین ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے، تو ہم ایک ایسی سچویشن سے ہم ایک اسٹرینتھ سے ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنا رہے ہیں کیونکہ ہماری ایک ہسٹری ہے. اب اس وقت اس ایسے موقع پر جب کئی ممالک انکلوڈنگ بڑے بڑے ممالک ان سے تعلقات بنانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، پاکستان کی ایک ہسٹری ہے ریلیشن شپ کی، تو ہماری خواہش ہے کہ اس ریلیشن شپ کو آگے اور بڑھایا جائے.